نفی نفس ہی کعبہ ہدایت کا سبب ہے، نفی نفس ہی میرے نبی ہدایت دے سکتے ہیں، ہدایت اللہ ہی دیتا ہے، دیتا ان کے وسیلے سے ہے۔ ہدایت ان کے، بولو بولو، ہدایت ان کے وسیلے سے۔ اللہ اگر کعبہ کو دیکھ کے ہدایت ملتی ہے تو جس کے وسیلے سے کعبہ قبلہ بنا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اگر کعبہ ہدایت کا سبب ہے تو جس کے وسیلے سے یہ کعبہ قبلہ بنا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ کعبہ، اگر کعبہ اس کی زیارت ہدایت کا سبب ہے تو جو ولی کعبے سے بھی افضل ہے۔ اب اس میں کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے کہ ولی کعبے سے کیسے افضل ہو گیا۔ چوروں کی طرح پشت پیچھے بات نہ کیجیے، سامنے بیٹھ کے بات کیجیے۔ جس نے بندی بھابی نے مار دیا ہے بیٹھ کے بات کرے۔ ہم ثابت کرتے ہیں جو اللہ کا سچا ولی ہے وہ کعبے سے بھی ہے۔ محبت سے جواب دیجیے۔ کوئی بندہ سوچے گا سیالوی نے بڑی عجیب بات جذبات میں کیا دی تھی، میں نے جذبات میں نہیں کیا دی ہے، میں دلائل کی دنیا میں بولنے والا آدمی ہوں، اور الحمدللہ 10 سال سے تعلیم موری میں اس طرح بول رہا ہوں، کسی مئی کی لال کو ضرورت نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ پڑھیے، سیاستہ کھنگالی ہے جس نے حدیث پڑھی ہے، سیاستہ کا صفحہ 290 ہے۔ سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ صفحہ 290، میرے کریم نبی کا فرمان، میرے کریم نبی کعبۃ اللہ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہو فالذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک۔ اگر میں نے حدیث غلط پڑھی ہے تو آپ مجھے ٹوک بھی سکتے ہیں، مجھے روک بھی سکتے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے اس رب ذوالجلال کی قسم ہے کعبہ لحرمت المؤمن، ایک فقیر حق، ایک مرد کامل، ایک اللہ کا سچا ولی، ایک کامل مومن، اس کی عزت و حرمت اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک اعظم ہے، بلند ہے، حرمتم منک، اے کعبہ تیری عزت سے۔ اور اس پہ اشرف علی تھانوی دیوبند کا مسترد آدمی ہے، اگر یقین ہے تو اکرم ہمدانی صاحب سے جا کے پوچھ لیجئے کہ سیالوی نے یہ بات کی ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ ہاں اکرم ہمدانی صاحب یہاں موجود ہے نا، ان سے پوچھ لیجئے کہ سیالوی نے یہ بات کی ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ بوادر النوادر اشرف علی تھانوی کی 54، یہی سوال اشرف علی تھانوی سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ولی کعبے سے افضل ہے، کہا اس میں کیا شک۔ میں نے تو ایک حدیث سنن ابن ماجہ صفحہ 290 کی پڑھی ہے، اس نے 7 حدیثیں کوٹ کی ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، ولی کعبے سے افضل ہے۔ اور نتھو فتو ویرا غیرہ نہیں، جس نے کڑے پہن لیے، جس نے سنگل اوڑھ لیے، اور وہ بندہ نہیں جو اللہ کا سچا ولی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کا سچا ولی ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، حضور نے خود فرمایا ولی کعبے سے افضل۔ بلکہ اگلی بات سنا دوں آپ کو، حضرت کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کعبہ ولیوں کو سلام بھی کرنے جاتے ہیں، ان کا طواف بھی کرنے جاتا ہے، اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں۔
کعبہ ولیوں کو سلام بھی کرنے جاتے ہیں، ان کا طواف بھی کرنے جاتا ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب عجیب بات ہے، طواف تو صرف کعبۃ اللہ کا ہی ہے، جو کعبہ ولیوں کو طواف کرتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کہا جو کعبہ ولیوں کو طواف کرتا ہے بطور عبادت نہیں کرتا، بطور ذوق و محبت کرتا ہے۔ یہ تو میرا ہمدانی صاحب پہ ادھار ہے، یہ تو میرا ادھار ہے، میں بڑے کھلے دل کا مالک ہوں، میرے پاس چائے پینی ہے، کھانا کھانا ہے، بسم اللہ، دان ساگ نہیں، خود گوشت کھاتا ہوں، انشاءاللہ بکرا کھلاؤں گا۔ اگر اپنے پاس بلاتے ہیں مہمان سمجھ کے میں آپ کے پاس بھی آنے کے لیے تیار ہوں، جھگڑا نہیں، دوستانہ ماحول میں، محبت پیار میں بات کر لیتے ہیں، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ ہم نے تو ہتھیلی پہ جان رکھ کے میدان میں نکلے ہیں، کوئی کسر رہ گئی تھی وہ بھی سنیوں کے قائد جرنیل اہل سنت، ہمارے اہل سنت کے قائد صاحبزادہ فضل کریم صاحب نے وہ بھی جھجک۔ مرد حق، مرد عظیم، فضل کریم، فضل کریم، مرد حق، مرد عظیم، جو سنی ہے وہ بولے مرد حق، مرد عظیم۔ جاگو سنیو، تمہیں بہت ذبح کیا جا چکا، بہت دیوار سے لگایا جا چکا، اب وقت آ گیا ہے اے یزید کے باتوں کا، سن لے حکمران، آپ انشاءاللہ نے چین کی نیند نہیں سونے دیں گے۔ تم نے کیا سمجھا ہے بریلوی مولوی بزدل، ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو؟ خدا کی قسم اتنی بوٹیاں کر دیں گے، بوٹیاں گر نہیں سکتے تم اپنی، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں ان حکمرانوں کی بوٹیاں اتنی مکروہ ہیں کتے بھی نہیں کھائیں گے۔ ہم پہ شیلنگ کرتے ہو، وزیر قانون رانا ثناء اللہ کہتا ہے ہم نے رستہ بند نہیں کیا، پرویز رشید کہتے ہیں ہم نے رستہ بند نہیں کیا، میں کہتا ہوں سوا پل پہ 8 گھنٹے ہم نے جو جھیلے ہیں وہ گیس ہمیں پتہ ہے ابھی تک اثر ختم نہیں ہوا ان کا۔ پرویز رشید کہتے ہیں ہم نے کھانا بھیجا تھا، میں نے کہا میں پاس موجود تھا، ڈی سی نے پورا ٹرک بھیجا تھا کھانے کا، ہمارے قائد نے پتہ کیا فرمایا، فرمایا لے جاؤ، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، لے جاؤ اس رزق کو۔ غریبوں کا خون چوس کے تم نے اس ملک کو آخری کنارے پہ لگا دیا ہے۔ توجہ فرمائیے، سنیو، جاگو، پہچانو تمہارا قائد کون ہے، تمہارا رہنما کون ہے۔ کل تک ہم ڈرے ہوئے تھے، ہم سر چھپاتے تھے، ہمیں لوگ تانا دیتے تھے تمہارا قائد نہیں ہے، آج سینہ تان کے کہتے ہیں ہم سنیوں کا قائد صاحبزادہ فضل کریم۔ توجہ فرمائیے، بات آگے ہوگی کیونکہ آپ سنیوں کا ہاضمہ بڑا خراب ہے، زیادہ برداشت نہیں کر سکتے آپ، تھوڑا برداشت کرنے کا مادہ پیدا کیجیے، ہمارا ہاضمہ تو پہلے سے ٹائٹ ہے۔ توجہ فرمائیے، تو میں کیا عرض کر رہا تھا، سبحان اللہ، کہا کعبہ ولیوں کو سلام بھی کرنا جاتا ہے، ان کا طواف بھی کرنا جاتا ہے، کہا طواف تو صرف کعبۃ اللہ کا ہے، یہ کعبہ ولیوں کا طواف کرتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کہا جو کعبہ ولیوں کا طواف کرتا ہے بطور ذوق و محبت کرتا ہے، بطور عبادت نہیں کرتا، یہ میرا ادھار ہے، کوئی مجھے بتائے کہ بطور ذوق و محبت جس چیز کی حرمت شرع شریع میں موجود ہو وہ حلال ہو جاتی ہے؟ یہ بات آپ نہیں سمجھے، وہ سمجھیں گے جب ان تک پہنچے گی۔ اللہ توجہ فرمائے، کہا اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کعبہ ولیوں کو سلام کرنے جاتا ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں آج تک اپنی جگہ سے غائب نہیں ہوا، یہ کب سلام کرنے جاتا ہے؟ اب یہاں تصوف کی بولی بولتے ہیں، کہتے ہیں کعبے کے ہیں 2 جسم، ایک اس کا ظاہری اینٹوں والا جسم ہے،
ایک اس کا جسم ہے جسے تصوف میں جسم مثالی کہتے ہیں، روحانی اور حقیقی جسم کا اینٹوں والا جسم اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، اور اس کا روحانی جسم جسے جسم مثالی کہتے ہیں وہ ولیوں کا طواف کرنے جاتا ہے، ان کو سلام کرنے جاتا ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کیا شرع شریف میں کوئی اس چیز کی بھی دلیل موجود ہے، ثبوت موجود ہے کہ یہ کوئی جسم مثالی بھی کوئی چیز ہے؟ کہاں ہاں ہے۔ اب وہ مسلم شریف کی حدیث لاتے ہیں کہ جب میرے آقا مسجد اقصی سے معراج سے واپس آئے تو حضور نے فرمایا او کافرو، میں راتوں رات گیا مسجد اقصی میں نے دیکھی